اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے گا، سورہ نحل آیت نمبر 90، اس کو جا کے دیکھیے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے، چونکہ اس وقت جمعے کا خطبہ جاری ہے اس لیے میں آپ کو یہ آیت سنا رہا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو دوسرے خطبے کے اختتام پر ہمیشہ یہ آیت پڑھ کر خطبہ تمام کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بنی امیہ کا اختتام تو اس وقت بنی عباس آ رہے تھے، تو پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں قدر امکان زیادہ تھا کہ وہ تبلیغ فرما سکیں، تو جب دوسرا خطبہ ختم کرنے لگتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت 90 سورہ نحل۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، احسان کا، قرابت داروں سے صلہ رحم کا۔ 3 اس میں امر ہے، 3 نہیں ہے۔ اللہ یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے عدل، احسان اور صلہ رحمی کا۔ عدل، امیر المومنین نے فرمایا العدل هو الانصاف والاحسان هو التفضل۔ احسان یہ ہے کہ جو حق نہیں ہے وہ بھی دے دو، فضل کرو، کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا باڈی اسٹرکچر بنایا اس میں ویسے ہر آرگن عدالت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مثلا ہارٹ کو اتنا بلڈ پمپ کرنا ہے، وہ اس نے کرنا ہے، کڈنی کا ایک خاص کام ہے، ٹھیک ہے، لیور کا ایک خاص کام ہے۔ لیکن کبھی آپ اسٹریس میں ہیں تو ہارٹ زیادہ پمپ کرنے لگتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے، تو اب ہارٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنا عدل پورا کر لیا، اب وہاں احسان کرنا پڑے گا اسے، تھوڑا وہ ایکسٹرا دے گا تب جا کر وہ اسٹیبل ہوگا معاملہ۔ اس طریقے سے کبھی فقط عدل کافی نہیں ہے، تھوڑا آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کو کسی اور کی مدد کرنی پڑے گی، یا کسی کو سمجھانا پڑے گا، یا کسی کو معاف کرنا پڑے گا، تب جا کر سوسائٹی میں بیلنس رہے گا۔ ہمیشہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے برا کر دیا وہ جانے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم عدل کا بھی حکم دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو، احسان کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو نہیں سکتا، ھذا الکلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ وہ کلام ہے کہ جو اتنا بلند ہے کہ اس سے بلند کوئی کلام ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ مشرکین سمجھ رہے تھے، ایمان چاہے نہ لے کر آئے لیکن سمجھ رہے تھے۔ بلکہ کتنے مشرکوں کے واقعات میں یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مثلا ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور محمد کے ہاتھوں اسلام قبول کرے تم جا قبول کرو، اس لیے کہ یہ آیت ایک کافی ہے، وہ کیا حقانیت کے لیے، تدبر نصیحت کے لیے کبھی ایک آیت بھی کافی ہے۔ اس سورہ نحل کی آیت نمبر 90 بہت لطیف آیت ہے۔ تو عدل، احسان، مثال کے طور پر ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس نے کہا کہ میرا ایک کزن ہے، روایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ خبیث اور ملعون ہے، یعنی بہت ہی برا ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ ایک فائنینشیل مشکل میں ہے تو میں نے اس کی مدد کے لیے کچھ بھجوایا ہے اسے۔ امام نے کہا چونکہ اس نے قطع رحم کیا ہے لہٰذا اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا، تو نے صلہ رحم کیا، اللہ نے تیری عمر کو بڑھا دیا۔ اب یہ احسان ہے نا، اس کے اثرات ہیں۔ تو عدل، احسان و ایتاء ذی القربیٰ، اور پھر قرابت داروں کے لیے الگ سے کہا، احسان سب کے ساتھ ہے لیکن صلہ رحمی پھر قرابت داروں کے ساتھ ہے، ان کا اور حق ہے۔